باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل، میری ریل اسٹیٹ برادری، ممبران، انویسٹر، تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم، ویلکم۔ میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برانڈ کے نیچے 7-8 بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے۔ پھر ہم نے دوسرے برانڈ فیصل ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے۔ جس دن میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیصل ٹاؤن اناؤنس کیا، ہمارے پاس 1 کنال زمین نہیں تھی، بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا۔ ہم نے F10 کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا، بعد میں ہم نے وہ آفس خریدا۔ وہاں ہم نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا۔ خان سلیم صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو لاہور میں بلایا، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا۔ میں نے کہا جی ایک میں نیا برانڈ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اس میں ایز اے بطور ڈائریکٹر جوائن کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں۔ تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا۔ تو ہم نے جب ایک تقریب کی، ایک دفتر کا آغاز کیا، تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی، ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے، لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا۔ ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ لوکیشن ہے، پرائس نکال دی ہے، اور اس آدمی نے آ کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ سولڈ ہو گیا ہے۔ سب لوگ پریشان ہوئے۔ میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں، انجوائے کریں اور واپس جائیں۔ ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے، انہوں نے دیکھا کہ کیسے سولڈ ہو گیا ہے، اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں۔ اگلے دن سب لوگ آئے، 9:30 بجے دفتر کا ٹائم تھا۔ اچانک فیملی آنی شروع ہوئی۔ 12 بجے تک پورا پروجیکٹ کے پے آرڈر میں ریسیو کر کے ہم رسیدیں کاٹ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے جا چکے تھے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ فیصل ٹاؤن کا اللہ نے آغاز اس طرح کیا تھا۔ تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا، ایک پروجیکٹ دوسرا، چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ریل اسٹیٹ کا مشکل کام ہے، حالانکہ ہم 10 12 14 پروجیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے، تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک مہربان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑا ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے، لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں، وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے۔ اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے، اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں۔ ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملتی۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں۔ ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے، وہ زمین دینے سے انکاری ہے۔ میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ زمین خریدنا، قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا۔ تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں، اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے۔ تو ہم ان کے ساتھ گئے۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ملک صاحب گواہ ہے۔ میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں۔ میں گیا، وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا، اس نے باہر لان میں ہم سے میٹنگ کی، اس نے اندر نہیں بٹھایا۔ انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ کون آدمی آ رہا ہے۔ میں نے اللہ پاک نے کرم کیا، گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین اس سے خریدی، گھڑی کے 3 منٹ میں۔ اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا، وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا۔ اس سے اگلے 2-2, 4-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سیکنڈوں سے حساب سے کیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی،
یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی, اس کے قبضے لیے, اس کو کمپیکٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں, یہ کوئی 2 4 10 20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے, یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی. اس میں 5 مرلے کا پلاٹ, جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں, ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے. وہ بھئی ایک شہکار ہے, ایک نگینہ ہے, ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے, زیادہ ہی لگے ہوتے ہیں, اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے. تو اس اسکیم میں کوئی سٹریٹ 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی. جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ تو چوڑی سٹریٹ ہوں گی. تمام جو سروسز ہیں جس میں سیول ورک ہے, سیور ہے, ڈریننگ ہے, گیس ہے, انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے, دنیا جہان کی ہارڈ لینڈسکیپنگ ہے, سافٹ لینڈسکیپنگ ہے, پانی کے چینل ہے, واٹر سپلائی ہے, ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے. اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا, جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے, اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے. آپ آج بھی دیکھیں ہمارا B17 40,000 سے زیادہ کا ہے, ہمارا فیصل ہل 40,000 کنال سے زیادہ کا ہے. آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں, DHA پاکستان کا ایک برانڈ ہے, بڑا نام ہے, بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے. آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے. میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ, خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا. یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر, 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر, کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو, کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو, اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین صرف ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں, تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ CDA میں آپ دیکھیں, CDA کی ہسٹری 60 سال ہو گئے CDA کو بنے ہوئے. CDA کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا, فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے. آپ فیس بک دیکھیں CDA کی, بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے CDA سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے. سینٹورس سے بھی مہنگا لیا, انہوں نے 6 ارب کا لیا, ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا, اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کرائی. اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ ہے جو آپ کی کمپنی کے نام ہے, فلی پیڈ ہے, 1 روپیہ